اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت مجنون اور اس کی ناقہ کی۔ ایک دفعہ مجنون اونٹنی پر سوار لیلا کی طرف جا رہا تھا، لیکن جب لیلا کے خیال میں مستغرق ہو کر بے خودی کی حالت ہو جاتی تو مجنون کے ہاتھ سے مہار کی گرفت ڈھیلی ہو جاتی، تو اونٹنی لیلا کی طرف چلنے کی بجائے فوراً اپنا رخ مجنون کے گھر کی طرف کرتی، کیونکہ گھر پر اس اونٹنی کا بچہ تھا جس کی محبت اس کو بے چین کیے تھی۔ جب مجنون کو عالم بے خودی سے افاقہ ہوتا تو یہ منظر دیکھ کر سخت حیران و پریشان ہوتا کہ جہاں سے چلا تھا پھر وہاں ہی آ پہنچا، اور دوبارہ اونٹنی کو لیلا کی طرف چلنے پر مجبور کرتا۔ اسی طرح متعدد بار راستہ میں یہی ہوا کہ تھوڑی دیر میں لیلا کا خیال اس پر غالب آتا اور بے خودی طاری ہو جاتی، پھر اونٹنی کافی پیچھے بھاگ جاتی۔ بالآخر مجنون کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا کہ میری لیلا تو آگے ہے اور اس اونٹنی کی لیلا پیچھے ہے، یعنی اس کے بچہ کی یاد اسے پیچھے بھاگنے پر مجبور کرتی ہے، اس لیے یہ راستہ عشق کا طے نہیں ہو سکتا اور میں محبوب کی منزل تک تمام عمر نہ پہنچ سکوں گا۔ بس اوپر ہی سے کود پڑا، اس کی ایک ٹانگ بھی ٹوٹ گئی۔ جاز ہجر عرش اندر فاقئی، طنز عشق خار بن چو ناقئی۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جان صاحب عرش یعنی محبوب حقیقی کی جدائی میں فاقہ زدہ ہے، اور جسم اپنے اسباب عشق کی جستجو میں مثل اونٹنی کے سمت مخالف کو جاتا ہے۔ جان زہجر عشق اندر فاقئی، طنز عشق خار بن چو ناقئی۔ پائے را بر بست گفتگو شوم، درخ میں چوگان شلتا میروم۔ مجنون نے پاؤں بن کر کہا کہ اب میں گیند بن کر لیلا کی کشش عشق کے چوگان سے لڑکتا ہوا چلوں گا۔ چوگان اس لکڑی کو کہتے ہیں جس سے گیند کھیلتے ہیں، اس کو ہاکی بھی کہتے ہیں۔ عشق کے مولا کھے کا مزل لا بود، گوئی گشتن بہر او اولا بود۔ مولانا اب نصیحت اور نتیجہ بیان فرماتے ہیں کہ اس واقعے سے ہم کو یہ سبق لینا چاہیے کہ لیلا ایک سڑنے والی لاش کی محبت میں تم مجنون کو اس قدر ہمت اور عقل ہو، اور ہم مولا کے عاشقین کہلاتے ہیں، تو مولا کا عشق لیلا سے کب کم ہو سکتا ہے؟ اس لیے مولا کے عشق کے لیے گیند بن جانا زیادہ اولا ہے۔ فائدہ: اس وقت ہمارے تغافل اور آخرت سے لاپرواہی کا بڑا سبب یہی ہے کہ ہماری روح اور عقل تو خدا کی طرف چلنا چاہتی ہے، لیکن ہمارا نفس دنیا کی حرص و محبت میں مجنون ہو کر دنیا کی طرف بھاگتا ہے۔ نفس سے ہمہ وقت یہی جنگ ہے۔ آخرت اور دنیا دو لیلا سے ہمارا پالا پڑا ہے، بس جو لیلا باقی ہے اس کو لے لو، اور جو لیلا فانی ہے اس پر صبر کر لو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا کو ترک کر دو اور جنگل بھاگ جاؤ، یہ تو جہالت ہے۔ بس آخرت کو دنیا پر غالب کر لو، یہی کافی ہے، لیکن اس کی ہمت کسی اللہ والے کی محبت اور اس کی غلامی ہی سے عطا ہوتی ہے۔ حکایت ایک شخص کا دن میں چراغ لے کر پھرنا۔ ایک شخص دن کی روشنی میں چراغ لے کر بازار کے اطراف و جوارے میں پھر رہا تھا۔ کسی شخص نے کہا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے کہ دن کی روشنی میں چراغ کی ضرورت پیش آ رہی ہے؟ اس نے کہا کہ میں ہر طرف آدمی ڈھونڈتا ہوں لیکن مجھے کوئی آدمی نہیں ملتا۔ اس نے جواب دیا کہ آدمیوں سے تو یہ بازار بھرا پڑا ہے، تم کس آدمی کی تلاش میں ہو؟ اس نے کہا این مرد آنند ایہاں صورت اند، مرد این آنند کشتا شہوتند۔ اس نے کہا اس بازار میں کوئی مرد نہیں ہے، صرف صورت مرد کی سی ہے، یہ سب روٹی اور خواہشات نفسانیہ کے مارے ہوئے ہیں۔ ای کمی بینی خلاف آدمند، نیستن آدم غلاف آدمند۔ اے مخاطب، اس بازار میں تو جن انسانوں کو دیکھتا ہے، ای کمی بینی خلاف آدمند، یہ سب خسائر انسانیت اور آدمیت کے خلاف ہیں۔ نیستن آدم غلاف آدمند، یہ آدمی نہیں ہے،
صرف آدمیت کے غلاف میں نظر آ رہے ہیں۔ آدمی را آدمیت لازم است، عود اگر بو نہ باشد ہیزم است۔ آدمی کے لیے صفات آدمیت ضروری ہے۔ عود ایک خوشبودار لکڑی ہے، اگر اس میں عود کی خوشبو نہ ہو تو پھر اس میں اور عام ایندھن کی لکڑیوں میں کیا فرق ہے؟ ایسے عود بے خوشبو کو بھی ایندھن ہی کہو۔ آدمیت لحم و شحم و پوست نیست، آدمیت جز رضائے دوست نیست۔ آدمیت اور انسانیت گوشت اور چربی اور پوست یا نکال کا نام نہیں ہے۔ آدمیت ان صفات اور اخلاق و اعمال کا نام ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ گر بصورت آدمی انسان بودے، آمد و بو جہل ہم یکساں شدے۔ اگر آدمیت صرف انسانی صورت کا نام ہو تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل یکساں ہوتے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ فائدہ: اگر اس معیار و نظریہ پر ہر شخص اپنی انسانیت اور آدمیت کا جائزہ لے تو روئی زمین پر صرف اللہ والے ہی آدمی نظر آئیں گے۔ باقی تمام دنیا انسانیت جو صرف کھانے اور ہگنے میں اور ان مقاصد کے ذرائع اور وسائل کی ترقی مشغول ہے اور زیستن برائے خوردن ہی اس کا منتہی مقصد اور مبلغ علم ہے، تو اس کی بلند مقامی کی تشریح کے لیے سب سے موزوں مثال یہی سمجھ میں آتی ہے کہ جس طرح آٹے کی ایک مشین ہے جس کے ایک سرے میں گندم ڈالتے ہیں اور دوسرے سرے سے آٹا نکالتے ہیں اور اس کا نام آٹے کی مشین رکھتے ہیں، اس طرح زندگی کو محض کھانا اور ہگنا سمجھنے والے ایک مشین ہے جن کے ایک سرے میں روٹی ڈالی جاتی ہے اور دوسرے سرے سے پاخانہ نکلتا ہے۔ تو یہ گو بنانے کی مشین ہوئے، یعنی اپنی زندگی کو صرف کھانے اور ہگنے کے لیے سمجھنا گویا اپنے کو پاخانہ بنانے کی مشین قرار دینا ہے۔ خدا تعالیٰ اس احمقانہ نظریہ سے ہم کو محفوظ فرمائے۔ مولانا کے ان مضامین سے کہ آدمیت نام گوشت، چربی اور انسانی کھال کا نہیں بلکہ رضائے دوست کا نام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا جس کو حاصل ہو، اور اس کی علامت یہ ہے کہ رضا الہی کے اعمال و اخلاق سے آراستہ ہو اور ناراضگی حق کے اعمال سے حفاظت اور توقع حاصل ہو۔ ایسا آدمی بے شک آدم والا ہے، یعنی نسبت کا مفہوم اس میں موجود ہے، اور آدم علیہ السلام کی خاص صفت ربنا ظلمنا تھی، یعنی اپنے قصور پر آپ طویل عمر روتے رہے، حتیٰ کہ آپ کے آنسو سے چھوٹے چھوٹے چشمے ہو گئے اور انہی سے خوشبودار پھول، گلاب، بیل وغیرہ پیدا کیے گئے، جیسا کہ اس کی روایت تفسیری علی محائی میں موجود ہے۔ پس مولانا فرماتے ہیں آنکھ فرزندان خاص آدمند نفخ انا ظلمنا مید مند۔ جو لوگ آدم علیہ السلام کی خاص اولاد ہیں وہ اپنے باپ کے طریقے پر اپنے رب سے اپنی خطاؤں پر ربنا ظلمنا کی آواز بلند کرتے ہیں، یعنی گڑ گڑا کر معافی مانگتے ہیں۔ مولانا کے اس بیان کردہ نظریے پر بڑے بڑے بنگلے اور کار والوں کا اپنے متعلق بڑے آدمی یا چھوٹے آدمی کا فیصلہ کرنا تو درکنار، نفس آدمی ہونا بھی خطرہ میں نظر آئے گا۔ بڑا آدمی وہ ہے جس نے مولا کو راضی کر رکھا ہے۔ میدان محشر میں کسی کی چاند جوتوں سے گنجی کی جا رہی ہوگی اور وہاں کوئی کہے کہ یہ بڑے آدمی ہیں، ان کے پاس 2000 گز کا بنگلہ اور 3 کاریں اور 3 فیکٹریاں تھیں، تو ایسے بڑے آدمی بننے سے کیا فائدہ کہ پردیس کا رئیس اور وطن اصلی یعنی وطن آخرت کا بھنگی اور کلاش ہو۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو تم جانتے ہو کہ بڑے آدمی کون ہے؟ پھر خود ہی فرمایا کہ بڑے آدمی اصحاب اللیل او حملۃ القرآن، یعنی راتوں کوٹنے والے، تہجد گزار اور حافظ قرآن۔ مگر حاملین قرآن کا عنوان بتاتا ہے کہ یہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں کہ قرآن ان کی عملی زندگی بن چکا ہو، محض زبان پر نہ ہو، ورنہ حفظت القرآن فرمایا گیا ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح آدمیت اور انسانیت کا مصداق بناوے، آمین۔ بابا آدم علیہ السلام کی نسبت کا صحیح مفہوم اور اس کی صحیح روح ہمارے لحم و شحم اور پوست میں داخل فرماوے، آمین۔